السلام علیکم سہران بھائی. وعلیکم السلام. خیریت سے؟ الحمدللہ جی حضرت, آپ کی دعائیں اللہ رب العزت کا کرم. ہو گئی عشاء نماز پڑھ لی؟ جی ہو گئی الحمدللہ. انشاءاللہ دوستوں اور بزرگوں، جیسا کہ ہمارا سلسلہ چالو ہے غیر مقلدین کفایت اللہ ثنا ولی کی جہالت، جو آئی پلس ٹی وی پر وہ آئے دن احناف پہ ٹارگٹ کرتا رہتا ہے اور 4x4 کے روم میں مرزا کی طرح جہالت بکتے رہتا ہے. ہم اس کا پہلے انشاءاللہ آپ کو ویڈیو بتائیں گے، پھر اس پر تبصرہ کریں گے، ایک ایک اس کے پوائنٹ پر ہم بات کریں گے. کیا بولتے ہیں امان؟ جی بالکل, اس کے پوائنٹ پہ بات کرنا ضروری ہے کیونکہ وہ لوگوں کو خامہ کا گمراہ کرنا ہے. ہاں دوستوں، ہم چلتے ہیں پہلے اس کے ویڈیو کی طرف. یہ آپ ویڈیو دیکھیں اس کا. فرض واجب یہ سب فقہا کے سنت موقدہ غیر موقدہ فرض واجب یہ سب فقہا کو اس میں حجت سمجھتے ہو تو پھر یہ ہے کہ آپ فقہا کو استادات میں بھی اور بھی اس کی روایتیں بھی ہے. روات پر جب جرا روکیے, فقہا کو یہ جو مصطلحات ہے نا, اس میں بھی ہم فقہا کو حجت نہیں سمجھتے. دین میں تو بہت دور کی بات ہے. یہ جو اصطلاحات ہیں, ان اصطلاحات میں بھی ہم کو حجت نہیں سمجھتے. یہ اصطلاحات صرف ذرائع ہیں اور اس میں اختلاف بھی ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں کیا واجب اور فرض میں یہ احناف کی اصطلاح ہے کہ واجب الگ ہے فرض الگ ہے. اہل حدیث نہیں مانتے, ہم نہیں مانتے تمہاری اصطلاح کو. کس نے کہہ دیا آپ کو کہ فقہا کو اس معاملے میں حجت مانتے؟ ہم نہیں حجت مانتے بھائی. یہ واجب اور فرض میں جو آپ کے گھر میں فرق ہوتا ہے نا, ہمارے یہاں کوئی فرق نہیں. ہمارے یہاں جو واجب وہی فرض ہے, کام نہیں مانا. کس نے کہہ دیا؟ کہاں سے آپ خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ ہم کو حجت مانتے؟ تو اصطلاحات میں بھی حجت مانتے. اور دین میں حجت ماننا تو بہت دور کی بات ہے. دین میں صرف قرآن حجت ہے, حدیث حجت ہے. صحابہ کرام کا متفقہ فہم حجت ہے, پوری امت کا متفقہ فہم حجت ہے. لیکن یہ اصطلاحات فقہا کسی میں بھی حجت نہیں ہے. نہ دین کے معاملے میں حجت ہے, نہ اصطلاحات کے معاملے میں, نہ فقہ, کسی معاملے میں حجت نہیں. حجت کا اگر دلیل ہے تو ان کی بات مانی جائے گی, دلیل نہیں ہے تو وہ کیسے حجت ہے بھائی؟ المجتہد قد یخطئ و یصیب, تو مجتہد سے غلطی بھی ہوتی ہے اور صحیح بھی بات کرتا ہے. حجت کہاں رہ گیا بھائی؟ وہ یہ کس نے آپ کو بتا دیا کہ فقہ حجت ہوتا ہے؟ یہ تو فقہ کا قاعدہ ہے, فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ مجتہد سے غلطی بھی ہوتی ہے اور وہ صحیح بھی کہتا ہے. جب وہ صحیح بھی کہتا ہے, غلطی, حجت کہاں رہ گیا؟ وہ کوئی حجت نہیں ہے. حجت صرف قرآن ہے, حدیث ہے. باقی قرآن و حدیث کے علاوہ, صحابہ کرام کے علاوہ کوئی حجت نہیں ہے. آگے بڑھتے ہیں. ہو اور اس قسم کے اصول پر اللہ کرے. ایک منٹ. اب اگر ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ حجت نہیں, تو ان اصطلاحات کو آپ استعمال کیوں نہیں کرتے؟ کیوں کرتے ہیں؟ یہ اصطلاحات کو ہم نے بتا دیا کہ اصطلاحات دین کی تبلیغ اور دین کی تفہیم کا ایک وسیلہ ہے, ایک ذریعہ ہے بس. اسی حد تک ہم ان کو مانتے ہیں. ہم ان کو دین نہیں مانتے. دین قرآن و حدیث ہے, اصل دین وہی ہے. تو یہ جو فقہی اصطلاحات ہیں, یہ دین کو سمجھانے کے ایک ذرائع ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ یہ ذرائع اپڈیٹ ہوتے رہتے ہیں. ہر زمانے اصطلاحات بڑھتی رہتی ہیں. ہر زمانے کی اپنی اپنی اصطلاحات ہوتی ہیں اور اس میں برابر اپڈیٹ ہو رہا ہے. اصول فقہ یعنی فقہی اصطلاحات, اور اس طرح سے یہ قواعد فقہیہ, اور یہ بہت ساری چیزیں پہلے کہاں تھی نہیں, اس میں برابر اپڈیٹ ہوتا ہے. کیونکہ وہ دین نہیں ہے, وہ دین کو سمجھنے کا ذریعہ. لیکن جو دین ہے اس میں کوئی اپڈیٹ نہیں ہو سکتا. دین لاک ہو چکا ہے. تو دین کے معاملے میں کوئی حجت نہیں ہے. ہم ان فقہا سے صرف استفادہ کے قائل ہیں کہ ان کی اصطلاحات سے استفادہ کر سکتے ہیں, ان کے اصولوں سے استفادہ کر سکتے ہیں. لیکن دین کے معاملے میں یہ حجت نہیں ہے, بلکہ اپنے اصولوں میں بھی یہ حجت نہیں. ان کے اصولوں سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے, ان کی اصطلاحات سے بھی اختلاف ہوتا ہے, اور اختلاف ہوتا ہے. چاروں فقہ میں آپ اگر مقارنہ کر کے دیکھیں گے تو چاروں فقہ کی اصطلاحات الگ الگ ہیں, چاروں فقہ کے اصول الگ ہیں. یہ چاروں فقہ آپس میں کسی کو حجت نہیں مانتے. یہ سچائی ہے, یہ حقیقت ہے. آگے بڑھتے ہیں. ایک لائن بڑھا دیجیے کفایت بھائی, اس میں یہ ہم لوگوں کی طرف منسوخ کر رہے ہیں تراویح کی کوئی نماز نہیں. تراویح کوئی نماز نہیں ہے, یہاں تک پہنچ گیا. تو یہ ہمارا مسلک نہیں ہے. اس میں بھی تھوڑا سا اضافہ. صحیح بات ہے. یہ پتہ نہیں کس سے ان کی بات ہو رہی تھی, کسی نے کہہ دیا ہوگا, لیکن کوئی اہل حدیث تو ایسا نہیں کہہ سکتا. پتہ نہیں کس نے کہا. انہوں نے بیچ میں دیوبندی کہا نا, لکھ لو, ہو سکتا ہے اسی نے کہا, کوئی دیوبندی نے کہا. تو دوستوں اور بزرگوں، آپ نے غیر مقلدین کفایت اللہ ثنا ولی کی جہالت سن لی. ٹھیک ہے. اس نے بہت ساری باتیں کی دوستو. اس میں سے اس نے ایک تو یہ بات کہی کہ فقہاء کرام کی جو اصطلاحات ہے وہ دین میں بالکل بھی حجت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور
دین میں حجت کیا ہے؟ کیونکہ یہ بان میں لکھا ہوا ہے. اب اصطلاحات کیا ہوتی ہے؟ احناف کے نزدیک واجب، فرض، اس کی تخصیص کرتے ہیں ہم احناف کے نزدیک. ٹھیک ہے، فرض تو مطلقاً احناف اس کو کافر کہتے ہیں، لیکن واجب میں تخصیص کرتے ہیں، اس پہ کفر کا اطلاق نہیں کرتے. ٹھیک ہے، جیسے کہ نماز کے بعض اصطلاحات واجب الادا کہ اگر ہم نماز میں جو ہم شرائط رکھتے ہیں، جیسے کہ در مختار میں ہے، بہار شریعت میں ہے، ہم فقہاء اکرام جو نماز میں اصطلاحات رکھتے ہیں اس پر واجب کا اطلاق کرتے ہیں، سنت کا اطلاق کرتے ہیں، سنت غیر موقدہ کا اطلاق کرتے ہیں، خلاف اول کا اطلاق کرتے ہیں، تو اس میں تخصیص ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس نے کیا کہا ہے کہ واجب اور فرض، کیونکہ ان کے نزدیک کوئی ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، ان کے نزدیک واجب ہی فرض ہے اور فرض ہی واجب ہے، ان کے نزدیک تخصیص نہیں ہے. اب یہ اصطلاحات کو بالکل بھی یہ لوگ نہیں مانتے. ٹھیک ہے، تو اب سوال، کیونکہ یہ دین ہی نہیں سمجھتے، اسے کیا مانو، یہ لوگ دین نہیں سمجھتے اصطلاحات کو. اب بالکل صحیح بات. ہاں، اب یہ جو اصطلاحات کو دین نہیں سمجھتے تو پھر یہ سمجھتے کیا بھائی؟ اس کو حیثیت کیا دیتے دین میں؟ صحیح ہے امان، حیثیت دیتے کیا؟ یہ تو پتا دوسری چلا. بات یہ ہے سہران بھائی، اور ایک بات یہ ہے کہ تم اس کو دین نہیں سمجھتے، تو تم پھر یہ فقہائے کرام کی جو اصطلاحات ہے، تو اصطلاحات ان کی ہے، تو پھر ان کے اوپر حکم کیا لگاتے ہو کہ ہاں، بھائی تم نے دین کے اندر یہ نیا کام ایجاد کر دیا، تو پھر ان پہ بدعت کا حکم لگاؤ فقہائے کرام پر. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ تم ہو کون بے؟ تمام یہ اصطلاحات فقہائے کرام کی ہے، فقہائے کرام سے دین ہم تک پہنچا ہے. تو تم مطلب کون سی نئی نسل نکل کر کے آئے ہو جو تم فقہائے کرام کو ہی نہیں مانتے اور ان کی اصطلاحات کو ہی نہیں مانتے؟ اور انہوں نے ایک بات اور کہی سہران بھائی، انہوں نے کہا کہ اس میں اپڈیٹ ہوتی رہتی ہے اصطلاحات میں. کیا اپڈیٹ ہوتی رہتی ہے بھائی؟ یہ مطلب فل جہالت والی بات کہ یہ فرض اور واجب ہے، سنت ہے، سنت موقعہ، غیر موقعہ. اس میں اپڈیٹ کیا ہوتا ہے؟ کہ یہ اپڈیٹ ہو کے یہ فرض اور واجب اپڈیٹ ہو کے کیا شاہ رخ خان بن جاتے ہیں کیا؟ اپڈیٹ کیا ہوتا ہے اس میں؟ کفایت کو مطلب پتا ہے کیسے؟ ہاں، کہ انہیں لوگوں کو پتا ہے، مطلب کچھ بھی کر کے انہیں لوگوں کو گمراہ کرنا ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ فرض اور واجب فقہائے کرام کی اصطلاحات ہے، تم کہہ رہے ہو کہ تمہارے نزدیک حجت نہیں. تم ہو کون پہلی تو یہ بتاؤ، پھر تم اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کرو کہ تم وہاں سے ہو، اور وہاں سے لے کے اب تک یہ اصطلاحاتیں نہیں مانی جا رہی ہیں، جبکہ فقہائے کرام تو 1400 سال سے لے کے اب تک ہیں، اور تب سے لے کے اب تک یہ اصطلاحات موجود ہے. تو تم کون ہو جو یہ اصطلاحات کا انکار کر رہے ہو؟ پھر تم اپنے آپ کو ثابت کرو کہ تم 1400 سال سے موجود ہو. پھر یہ فقہائے کرام پر تم حکم لگاؤ کہ انہوں نے یہ اصطلاحات جو نکالی ہیں پھر یہ بدعتی ہوئے. پھر اس کے بعد جو یہ اصطلاحات کا تم استعمال کر رہے ہو، فرض اور واجب کا یا سنت موقعہ غیر موقعہ کا، پھر تم بھی بدعتی ہوئے. چاہے تم اس کو دین کی پہچان بنانے کے لیے استعمال کرو، چاہے کسی کے لیے، تم نے محتاج بن کے ان کی اصطلاحات اپنائی اور تم بھی بدعتی ثابت ہوئے. مطلب دین کو کہاں لے کر جا رہے ہیں سہران بھائی؟ صحیح ہے. یہ دیکھیں نا امان، سب سے پہلی بات تو اب ہے نا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فقہائے کرام اس کو کیا سمجھ کے اصطلاحات جو استعمال کرتے تھے. سب سے بڑا پوائنٹ یہ ہے، انہوں کیا سمجھتے؟ بالکل. وہ سمجھتے تھے کیا؟ اگر وہ دین سمجھتے تھے تو ان کا مطلب جو غیر مقلدین ان سے استفادہ کر رہے ہیں، اس نے خود کہا نا کہ ہم ان سے صرف استفادہ کرتے ہیں. تو کفایت کو اب یہ مطالعہ کرنا تھا، ٹھیک ہے، مطالبہ کرنا تھا کہ بھئی اب یہ سمجھتے تھے کیا پھر جو انہوں اصطلاحات رکھی. ٹھیک ہے، کیونکہ اب یہ ہاں فقہائے کرام نے ہی کہا نا، یہ واجب کی تخصیص ہم کون کرتے ہیں؟ فقہائے کرام کرتے ہیں، سنت موقدہ غیر. اور پھر سہران بھائی بخاری یہ ان کو پھر اس چیز کی بھی دلیل دینا ہوگی کہ ہم ان کی اصطلاحات سے استفادہ کر سکتے ہیں، ان کو حجت نہیں بنا سکتے. اس کی بھی دلیل دینا ہوگی کفایت اللہ صاحب کو. انہوں نے جھوٹ بولائی، دین میں نئی چیز داخل کی ہے کفایت اللہ صاحب نے. اب تو پھر اس کو بھی قرآن حدیث سے دلیل دینا پڑے گا نا کہ بھئی یہ سب سے بڑی پوائنٹ کی بات یہ ہے امان کہ بھئی اگر اب یہ ہے نا اصطلاحات فقہاء کرام کی، یہ خود اس نے کہا کہ اس نے اقرار بھی کہا کہ ہم استفادہ کر رہے ہیں. اب استفادہ کر رہے تو پھر یہ کیا سمجھ کے کفایت سے نبی استفادہ کر رہا ہے؟ سب سے بڑا پوائنٹ یہ سمجھ کے کیا استفادہ کر رہا ہے. ہاں، اگر دین نہیں سمجھ رہا ہے اسے تو، اور انہیں دین نہیں سمجھ رہا، لیکن جو فقہاء اکرام نے جو اصطلاحات یہ
गिनवाई है, तो फिर वो क्या समझ के इसे इस्तेमाल करते थे दीन में। अच्छा, सबसे बड़ा पॉइंट की बात ये है ना अमान कि इसने ये कहा है कि ये बाद में इजाद की गई है, ठीक है, बाद में। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि उसूल हदीस जर्ह व तादील में जो इस्तिलाहत है, हाँ, ये इस्तिलाहत जो है, अब ये इसको खुद ये दीन मानते हैं। अच्छा, मैं बताता हूँ, ये स्कैन बताता हूँ मैं, ये देखिए स्कैन। जी जी। अरे सबसे पहले तो अब ये देख ले, अल काफी शरह वाफी, ये इमाम नसफी रहमतुल्लाह अलैह की, ये उसूल फिक्र पे किताब लिखी हुई है। अरे ये स्क्रीन दिख रही है अमान? अभी नहीं दिख रही सैरान भाई, दिख रही है? अभी नहीं दिख रही, अभी दिख नहीं रही ना? अभी नहीं, अभी इंशाल्लाह अभी दिखेंगे। ये दिख रही है स्क्रीन? जी जी। अच्छा, सबसे हाँ अभी दिख रही। हाँ अब दिख रही है ना? अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है कि अलवाफी, ये देखे, ये खुद ये है ना, इमाम नसफी रहमतुल्लाह अलैह लिखी है, ठीक है, ये फिक्र पे किताब है, फिक्र पे। हाँ, अच्छा, इन्होंने क्या समझ की किताब लिखी है? सवाल ये पैदा होता है। हाँ, 700 हिजरी के इमाम ने सही बात है, क्या समझ की किताब लिखी? अच्छा, सबसे बड़ी बात अमान ये है कि ये देख गया जर्ह व तादील, हाँ। अच्छा, ये देखिए, किफायत सनबली की किताब है, यजीद बिन मुआविया पर इल्जामात का तहकीकी व तनकीदी जायजा, इसका सफ़ा नंबर 750 है। हमारी स्क्रीन दिख रहा है? ये देखिए, क्लियर बिल्कुल। ये देखिए, ये क्या लिखता है, इन मुहद्दिसिन के इख्तिलाफ फुक़हा के इख्तिलाफ की तरह है। अच्छा, इसने पहले क्या किया था अमान? फुक़हा की जो इस्तिलाहत है, हम उनको दीन नहीं मानते, और आगे क्या हुज्जत ही नहीं मानते, ये भी कह रहा था। हुज्जत ही नहीं मानते, ये लोग हुज्जत ही नहीं मानते। हाँ, और आगे क्या कहता है, देखिए अमाना, ये सब कुछ इज्तिहाद की बिना पर होना है, ठीक है। देखिए, ये अब इसको इज्तिहाद मान रहा है, और खुद भी इसने क्या करा, बुखारी शरीफ की वो हदीस पढ़ा है कि नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिसने कोई हकम अगर इज्तिहाद करता है, अगर उससे गलती भी होती है तो उसे अजर मिलता है, ठीक है। तो अब ये खुद इकरार भी कर रहा है कि इन मुहद्दिसिन का इख्तिलाफ फुक़हा की तरह है, यानी कि फुक़हाए किराम और आइम्मा मुहद्दिसीन, अब इनमें जो इस्तिलाहत है उसमें इत्तिफाक हो गया, इसलिए कि भाई इत्तिफाक किस चीज पर है? इत्तिफाक इस चीज पर है कि इस्तिलाहत दीन में हुज्जत है या नहीं। नहीं, सही बात है। ये बात मेन है नहीं है? तो अब खुद ये इज्तिहाद का नाम दे। और अमान एक बात बताओ, इज्तिहाद कहां पर होता है भाई? बिल्कुल, कुरान और हदीस में जहाँ वाज़ेह दलील मौजूद नहीं होती वहां इज्तिहाद होता है। ये दीन में इज्तिहाद हो रहा ना, ये हाँ, अब दीन में इज्तिहाद हो रहा है, तो फिर ये खुद इकरार भी, अब ये खुद इकरार कर रहा है अपनी किताब में, और अपना भोंगा मुंह लेके ये खुद इनकार भी कर रहा है, इस्तिलाहत को हुज्जत नहीं मानते। तो फिर भाई उसूल हदीस की जो ये इस्तिलाहत है, इनके खुद मौलवी ने, जैसा कि अल्लामा इब्न कसीर अल मुतवफ़ा 774 हिजरी, इख्तिसार उलमुल हदीस, ज़ुबैर अल-अज़ी अल मुतवफ़ा 1435 हिजरी, इसने खुद उसका उर्दू तर्जुमा किया हुआ है, उसका मुतरजिम है ये, उसके अंदर पूरे उसूल जर्ह व तादील की इस्तिलाहत है अमान। तो अब ये इस्तिलाहत भाई अगर दीन नहीं मानता तो फिर ये बात मानना पड़ेगी कि हदीस पर जो हुक्म लगाया जा रहा है, जैसे कि बहुत सारी हदीस मौजू भी है ना, हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के फजाइल में मौजू हदीस लिखी गई, हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला के फजाइल में मौजू हदीस लिखी गई। फिर अब कोई शख्स कहता है कि भाई ये दीन नहीं है, तो फिर मैं क्यों मानूं इस्तिलाहत? सबसे बड़ा पॉइंट ये है, क्या बोलते? बिल्कुल, बहुत बड़ा पॉइंट है सहरान भाई। मुझे हैरत आती है कि ये वहाबी इस किफायतुल्लाह ने मुंह खोल के ये कह दिया हम मुहद्दिसीन की इस्तिलाहत को भी हुज्जत नहीं मानते दीन में। तो सबसे ज्यादा राग यही लोग अलापते हैं कि ज़ईफ है, मौजू मन गलत है, ये वो। तो ये इस्तिलाहत तुमने फिर दीन में क्यों हुज्जत मान ली मुहद्दिसीन की? ये हदीस ज़ईफ है कि सही है कि मौजू है, ये भी तो इस्तिलाहत है मुहद्दिसीन की, फुक़हा की। तो इसको तुमने फिर हुज्जत कैसे मान लिया? यानी तुम जो तुम्हारे मतलब की है उसको हुज्जत मानना है, और तुम्हारे मतलब से बाहर जा रही है उसको हुज्जत नहीं मानना। मतलब उसी थाली में खाना है, उसी में छेद करना है।
اور سب سے بڑی بات اسی میں اس نے چھید کیا کرنا ہے۔ کہا امان، اس کے بوائنٹ پر پوائنٹ کرے گا، اس نے یہ بات کہی امان کی بھائی مطلب جو سارے مسلمان اگر اس کو حجت سمجھ لے تو وہ تسلیم ہے، مطلب ایک طرف ہے نا یہ انکار بھی کر رہا ہے اور ایک طرف اقرار بھی کر رہا ہے بھائی مسلمان جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو 11 ہجری میں آپ کی وفات مبارک ہوئی اور جو ائمہ فقہاء اکرام سے پہلے، کیونکہ صحابہ بھی فقہاء اکرام تھے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، ہاں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی نے خود وضاحت کی کہ صحابہ میں کتنے فقہاء اکرام موجود تھے، ٹھیک ہے۔ بالکل تو اب یہ دونوں دیکھو نا امان، اب یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ اکرام وفات مبارک ہوگی، اب دین تو بس یہی ہے نا، اور خود اس سے پہلے ہم نے اسٹریم میں بتایا تھا کہ یہ خود صحابہ اکرام کو بھی حجت نہیں مانتے، ٹھیک ہے۔ ایک دلیل میں کفایت ثنا ولی سے دیتا ہوں کہ کفایت اللہ ثنا ولی خود کہتا ہے دوستو، یہ دیکھیں بات یہ نا، یہ خود ہی کہتے ہیں پھر خود ہی بھول جاتے ہیں کہ میں نے پچھلی بار کہا کیا تھا، ہاں پھر اپنی ہی بات کا رد کرنے لگتے ہیں پیچھے پیچھے، بالکل، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، بالکل یہ واضح فرما دیا کہ اجتہاد کر سکتا ہے فقیہ، اور تم کہہ رہے ہو کہ ہم حجت ہی نہیں مانتے، تو لہٰذا تم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا انکار کر دیا۔ بالکل معاذ یہ اللہ، استغفر اللہ۔ امان یہ اس کا انتظار ہے، بالکل بالکل۔ یہ دیکھو ابا یہ کفایت ثنا ولی کی کتاب ہے، یہ میں اس کو ہے نا تھوڑا اور کم کرتا ہوں، یہ کفایت ثنا ولی کی کتاب ہے امان، یہ دیکھیں مسنون رکعت تراویح شبہات کا ازالہ، ٹھیک ہے، یہ کفایت ثنا ولی کی کتاب ہے۔ اب اس نے ہے نا اس میں کیا لکھا ہے وہ خود آپ دیکھیں، ایک تو پہلے ہے نا یہ خود کہتے ہیں کہ ہم سلف کی بات مانتے ہیں، ہاں سلف، ٹھیک ہے، اہل حدیث یعنی کی بات یہ کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں، اور خود ہی سلف کی بات کا انکار کرتے۔ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے اس نے، کیا بالکل کہ اقوال عمل کسی یہاں بھی حجت کی دلیل کی حیثیت نہیں رکھتا، یہ دیکھیں معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ ہاں یہ ان کا نظریات ہے، حالانکہ ہم نے پچھلے اسٹریم میں بتایا تھا الحمدللہ کہ صحابہ بھی ان کے نزدیک حجت نہیں ہے، تو پھر کس منہ سے کہتا ہے صحابہ؟ اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ خود ہے نا ان اصطلاحات کو دین نہیں مانتے، ٹھیک ہے، تابعین کے قول کو یہ حجت نہیں مانتے، صحابہ اکرام کے قول کو کبھی کہتے ہیں ان کے اکابر اساگر نے کہا ہے کہ یہ حجت ہے، ٹھیک ہے، اور ان کے اکابر اور اساگر دیگروں نے بھی کہا ہے کہ حجت ہے، اور کسی نے کہا ہے کہ یہ حجت ہے ہی نہیں، 10 حوالہ جات موجود ہے الحمدللہ۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے بھائی صحابہ کا رد کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر صحابہ کے قول کو دین میں دلیل شرعی کس حیثیت سے لیتے ہیں؟ ہاں سوال یہ پیدا بالکل ہوتا ہے۔ صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ دوسری بات یہ ان نے دیکھو سہران بھائی یہاں یہ لکھا ہے کہ تابعین کا قول و عمل کسی کے یہاں بھی حجت و دلیل کی حیثیت نہیں رکھتا۔ اب مجھے کفایت اللہ ثنا ولی یہ بتایا کہ کسی کون ہے، یہ مطلب انہوں نے جو یہ کہا ہے کہ کسی کے یہاں حجت دلیل نہیں رکھتا، کہ کسی کون ہے، کس کے یہاں نہیں رکھتا؟ بھائی اہل سنت والجماعت جو مسلمان ہیں ان کے یہاں تو حجت رکھتا ہے، حدیثوں میں آیا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی فیصلہ کرنا ہو تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث اور قرآن شریف میں دیکھیں، اس میں بھی نہ ملے تو سلف میں تلاش کریں۔ تو یہ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور تم کہہ رہے ہو کہ کسی کی یہاں ان کا عمل اور قول حجت ہی نہیں رکھتا، تو مسلمانوں میں تو رکھتا ہے لیکن وہابیوں میں نہیں رکھتا ہوگا۔ بالکل۔ اچھا کسی سے انہوں نے یہ کسی سے بولے تو اس نے یہ یہاں پر وضاحت نہیں کیا بھائی ہے کون وہ، یہ بھائی کسی کون ہے؟ کفایت ثنا ولی کی اسپیشل ذات ہے شاید وہاں پہ، مجھے یہ لگتا ہے۔ ہاں یہ کسی ہے کون، وہی تو میں آج تک پتہ نہیں چلا یہ کسی ہے کون کہ جس کی یہ حجت نہیں ہے۔ کے بارے میں کہہ رہا ہے یا احناف کے دیگر اکابر محدثین و فقہا کے بارے میں کہہ رہا ہے، ہاں اچھا اس سے فائدہ کیا ہے؟ منکرین حدیث کو ایک سے ایک فائدہ پہنچتا معلوم؟ ہاں بالکل پہنچے گا، بالکل پہنچتا۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی تابعین کے آثار کو بھی حدیث کہتے، ٹھیک ہے، تو وہ بولیں گے بھی تمہارے مذہب میں یہ تابعین کا قول بھی حجت نہیں نا، اور بعض فضائل معاویہ رضی اللہ عنہ میں تابعین سے کثیر تابعین سے فضائل موجود ہے،
ٹھیک ہے, اس سے فائدہ ہے نا رافضیوں کو پہنچے گا, منکرین حدیث کو پہنچے گا, یہ ان قولوں کی وجہ سے, کیونکہ بھائی وہ بولیں گا ظاہر ہے تمہارے وہاں تابعین کے قول تو حجت ہے ہی نہیں, پھر تم کس منہ سے پیش کرتے ہو, پہلے تو اپنا مسلک تو بالکل صحیح بات ہے. ٹھیک ہے. بالکل صحیح بات ہے. ان لوگوں نے ملحدوں کے لیے, رافضیوں کے لیے, قادیانیوں کے لیے, خارجیوں کے لیے, سب کے لیے راستے کھول رکھے ہیں ان وہابیوں نے. کبھی یہ لوگ انکار کرتے ہیں صحابہ کرام کی نہیں مانیں گے, کبھی کہتے ہیں سلف صالحین کی محدثین کی نہیں مانیں گے, ان لوگوں کے لیے راستے کھولتے رہتے ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ جب اللہ کا فرمان آئے گا تو نبی علیہ السلام کا نہیں مانیں گے. سب کے لیے راستے کھولتے بیٹھے ہیں یہ لوگ, اور سوچ رہے ہیں کہ ہم اہل توحید ہیں. اہل توحید کے نام پر رسالت کا انکار کر رہے ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کا انکار کرتے رہتے ہیں توحید کے نام پر. سب کے لیے راستے کھول رکھے ہیں ان لوگوں نے. سہران بھائی ایک بار یہ ان لوگوں کی مطلب چہرے ذرا دکھانا, یہ آئی پلس ٹی وی والوں کے, 1 منٹ یہ اسکرین پر لے کے آؤ ایک بار اور اپن ویڈیو چلا دیتے امان, ٹھیک ہے. ہاں وہ ان کا چہرہ ضرور مطلب لوگوں کو دکھانا ہے ذرا, ان کے چہرے ایک بار دکھاؤ. کفایت ثنا علی کا چہرہ ضرور دکھانا ہے. ان سب کے, ہاں آئی پلس ٹی وی والے جتنے ہیں ان کے ساروں کے ایک بار چہرے دکھانا ہے. سنتی موقدہ غیر موقدہ فرض واجب یہ سب فقہا کو اس میں حجت سمجھتے ہو تو پھر یہ ہے کہ آپ ایک منٹ مانا, یہ دیکھیں اس کا چہرہ. سنتی موقدہ غیر موقدہ فرض واجب یہ سب روکیں سہران بھائی, اب آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں جتنے بھی سننے والے سمجھتے ہو. سہران بھائی اس کو روکی, روکا. ہاں تو جتنے بھی لوگ ہمارے دیکھنے والے ہیں الحمدللہ وہ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کفایت اللہ ثناء علی کی جو داڑھی ہے وہ کتنی لمبی ہے. پھر اس کے بعد یہ جو زید پٹیل کی آپ کو ڈی دکھ رہی ہے, اس میں زید پٹیل کی جو داڑھی ہے وہ کفایت اللہ ثناء علی سے تھوڑی نیچی ہے, کم ہے. یہ سرفراز کی داڑھی یہ دیکھ سکتے ہیں, اور شعبان کی داڑھی ان سب میں سے سبھی سے کم ہے. اور یہ چاروں جو محدث بنے ہوئے ہیں وہابیوں کے, یہ چھوٹے بچے بھی نہیں ہیں, یعنی کہ یہ اپنے آپ سے اتنی داڑھی رکھے ہوئے ہیں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ سب سے بہتر طریقہ میرا ہے اور اللہ کا فرمان ہے, پھر میرا طریقہ ہے. اور اس کے اندر جس نے نئی چیز داخل کری, اس نے بدعت داخل کری, وہ ہمیشہ کا جہنمی ہے. تو میرا تمام وہابیوں سے یہ سوال ہے کہ کفایت اللہ ثناء علی کے برابر داڑھی اور سرفراز کے برابر داڑھی, یہ زید پٹیل کے اور شعبان کے, ان تینوں اتنی بڑی داڑیاں رکھنے کی دلیلیں 4 لے کر کے آئیں, کیونکہ ان چاروں کی داڑیاں الگ الگ ہیں. 4 دلیلیں لا کر کے دیں کہ دیکھو قرآن و حدیث سے یہ اتنی داڑھی رکھنا ثابت ہے. اور اگر یہ دلیلیں نہیں ملی تو اس کا مطلب ان لوگوں نے قرآن اور حدیث میں بدعت داخل کری, نیا طریقہ داخل کرا نئی طریقے سے داڑھی رکھ کر, تو یہ لوگ بدعتی ثابت ہوئے. اور جو حدیث میں جو ہے کہ داڑیاں بڑھاؤ اور مونچھوں کو پست کرو, تو یہ لوگ دیکھو داڑیاں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی اتنی چھوٹی ہے کہ یہ لوگ بڑھا بھی نہیں رہے, تو یہ حدیث کی بھی مخالفت کر رہے ہیں. یہ محدثین کو چھوڑنے والے انہوں نے دین کے اندر داڑھی رکھنے میں چاروں نے نئی دلیل پکڑی ہے اور نئی بدعتیں داخل کی ہے, خود بدعتی بنے ہوئے بیٹھے ہیں, اور محدثین کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہم کو حجت نہیں مانیں گے. ان کی اوقاتیں دیکھیں پہلے آپ. ان سے میرا سوال ہے کہ ان چاروں کی دلیلیں الگ الگ چاہیے. سب سے بڑی بات تو یہ ہے, اچھا داڑھی ان لوگوں نے حد متعین کیسے کیا؟ اچھا کبھی تو کہتے ہیں کہ بولے وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حج کے موقع پر اپنی داڑھی مبارک ایک مشت سے پکڑے تھے, اس کو کاٹ دیے تھے. ہاں تو اب یہ کیا کرتے معلوم کیا, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول لیں گے وہاں پہ, اور خود ان کا مذہب ہے کہ صحابہ حجت نہیں. اچھا دوسری بات یہ ہے, اگر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا قول بھی لے لے تو پھر یہ کہاں سے, کس حدیث سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کس مرفوع حدیث سے انہوں نے استدلال کیا ہے؟ ٹھیک ہے, اور مونچھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مونچھے کاٹو بولے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو اس کی حد کہاں تک ہے, کتنا کاٹنا ہے, کاٹنا کتنا ہے؟ بالکل. اچھا یہ اور پھر تہران بھائی یہ جو میں نے بولا نا مانا
کہ یہ جو میں نے ابھی بولا نا تم آگو کہ اپنے بولے تو یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل کیا ہے, ان لوگوں نے کہا نا یہ کبھی کبھی ان کا بھی عمل لیتے ہیں, حجت نہیں ہے, حجت یہ ان کا بھی عمل لیتے نا. تو یہ دیکھے, ہاں میں بتاتا ہوں, یہ دیکھے یہ خود ہے نا, دیکھا یہ دیکھے امان, یہ باپ کیا ہے نا داڑھی کا, دیکھو داڑھی کا, یہ دیکھو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے عمل کے مطابق اس نے باپ کی داڑھی کا باندھا ہے, ٹھیک ہے. یہ دیکھو کیا لکھتا ہے, عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی جو روایت پیش کی جاتی ہے وہ ان کا اپنا عمل ہے اور ان کا عمل دین میں دلیل نہیں بنتا. اب پھر یہ کس منہ سے پھر کیا یہ دکھ رہا ہے امان, دکھ رہا ہے؟ بالکل, تھوڑا اور زوم کرو سیران میں, تھوڑا اور زوم کرو, لوگوں کو دیکھنے لگے گا صحیح. بالکل میں ہے نا, اور کیا اسکرین میں اور بڑی کر دیتا الحمدللہ دوستو, تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ دیکھیں عبداللہ بن عمر رضی, یہ داڑھی کے بارے میں ابھی جو امان نے جو موضوع چھیڑے نا, تو اسی کے متعلق ہم الحمدللہ اسکین بھی بتائے ہے کہ یہ داڑھی کا جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا جو اپنا عمل ہے نا, جو انہوں نے ایک منہ سے انہوں نے داڑھی کم کرے, تو وہ اسی کے متعلق اچھا لکھنے والا کو نہیں کیا, یہ ان کا شرعی احکام انسائکلوپیڈیا, ٹھیک ہے, یہ ان کا عبد الحسین بشر ہے, ان کا غیر مقلد, غالی غیر مقلد, یہ اس نے کتاب لکھا ہے, ٹھیک ہے, غیر مقلد ہے, اور یہ خود اقرار بھی کر رہا ہے کہ ان کا عمل حجت نہیں ہے. تو پھر یہ کس منہ سے کیا یہ دلیل پکڑتے ہیں؟ ایک تو امان انہوں نے فقہا کو پہلے چھوڑ, ٹھیک ہے, پھر دوسری بار امان انہوں نے کیا کیا, اب فقہا کو چھوڑ دیا تو خود کفایت ثنا علی کے ہم نے کتاب کا حوالہ بھی بتایا ہے کہ اصول جرح و تعدیل خود فقہائے کرام کی اصطلاح, یہ بھی اصطلاح سے میں خالی اجتہادی مسئلہ ہے. تو اگر امان میں اور تم چلو اپنوں کی بات ہی چھوڑ دو امان, اگر ان کا ہی کوئی غیر مقلد یہ کہے کہ بھائی میں اصطلاحات کو نہیں مانتا, تو پھر حدیث کا کیا بنے گا؟ اچھا پھر یہ کہیں گے بھائی اجماع ہے, ٹھیک ہے, کیا کہیں گے؟ اچھا بولے وہ اجماع ہے اصول حدیث کے اوپر. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پھر یہ حدیث کا استعمال کریں گے ہمارا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب یہ گمراہی ہے اور گمراہی نہیں ہے, تو پھر اس کا فرق کرنے والے کون فرق کر رہا ہے؟ ہم ایک نارمل انسان فرق کر رہا ہے جو دن بھر خطا میں مبتلا ہے, بھائی ہاں, تو پھر اس کو خود دلیل پکڑ, اس کو خود دلیل. دوسری بات یہ ہے سہران بھائی, دوسری بات یہ ہے سہران بھائی کہ جو حدیث شریف ہے میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی, تو پھر یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. مان لو کہ ایک مٹھی داڑھی رکھنے پر امت جمع ہو گئی ہے, تو تم نے ایک مٹھی داڑھی کو تو پہلے ہی بدعت بول دیا ہے, یعنی حضرت عمر فاروق عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے قول کو کہا تم نے ان کی اپنی رائے ہے. تو یعنی کہ تمہارے گھر کا یہ اصول ہے کہ غیر نبی کی بات کو بغیر دلیل ماننا یہ تقلید ہے, تقلید کو تم شرک کہتے ہو. تو صحیح ہے امان, تمہاری آواز یعنی کہ اس بات, ہاں, تو امت جو جمع ہوئی ہے وہ اس بات پر جمع ہوئی ہے جس کو تم پہلے ہی غلط کہہ چکے تھے سہران بھائی. یعنی کہ ہاں, امت اگر اصول حدیث پر جمع ہوئی ہے تو اصول حدیث کو تم پہلے ہی غلط اس نظر سے کہہ چکے تھے کیونکہ محدثین کے یہ اصطلاحات تمہارے نزدیک حجت ہی نہیں ہے, اور امت ہو گئی اس چیز پر جمع. تو پتہ چلا کہ امت جمع ہو کر یہ بتا رہی ہے کہ یہ غیر مقلدین غلط ہے, اور تم نے فقہائے کرام کی اصطلاحات کو غلط کہا اور امت ہو گئی اس کے اوپر جمع. تو پتہ چلا کہ امت تو ٹھیک ہے, جمع ہو گئی ٹھیک ہے, لیکن تم غلط ثابت ہو گئے کیونکہ اصطلاحات کو تم غلط کہہ رہے ہو, اور اصطلاحات پر امت جمع ہو گئی ہے. امان اب ایک غور کرے تم نے پوائنٹ, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ محاشے 1400 سال کے بعد آگے کہہ رہے ہیں کہ دین میں حجت نہیں ہے. تو یہ دین میں حجت نہیں ہے, ان سے پہلے کس اسلاف نے یہ قول کہا ہے؟ مطلب یہ اس کا خود ہے یا 1400 سال پہلے سے ائمہ فقہا نے, مورخین نے, تاریخ کی کتابیں لکھنے والوں نے, اصول حدیث جرح و تعدیل کی کتاب لکھنے والوں نے, فقہاء اکرام جو اصطلاحات لکھتے ہیں وہ انہوں نے اس کا رد کیا گیا؟ ہاں اچھا, اگر رد نہیں تو امان سب سے بڑی بات, تم جب بخاری
बुखारी खोलोगे तुम तो ये लोग क्या करते हैं, रफुल यदैन पेश करते हैं ना, हाँ, तो उसमें खुद इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला बाप क्या बांधते हैं, सुन्नत बांधते हैं, फर्ज बांधते हैं। अच्छा, इमाम मुस्लिम बाप क्या बांधते हैं, फर्ज बांधते हैं, वाजिब बांधते हैं। तो फिर अब ये इस्तिलाहात जो इन आइम्मा इकराम ने लिखी है अपनी अपनी किताबों में, तो फिर इन्होंने क्या समझ के लिखा है। अच्छा, ये कह रहा है हम इस्तेफादा करेंगे लेकिन दीन नहीं समझेंगे, तो पूरा घूम फिर के जो पॉइंट है ना यही आके रुकेगा। तो फिर इन आइम्मा इकराम ने जो इस पर जोर दिया है, भाई अब सवाल देखे ना, किसी भी चीज को है ना कम या ज्यादा परखने के वास्ते कुछ ना कुछ हमें जरूरत जरूर लगेगी अमान, ठीक है। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं अमान एक मिसाल देता हूँ कि अब अमान का घर बन रहा है, ठीक है, हाँ, अमान का घर बन रहा है, तो अमान ने कुछ मिस्त्री को बुलाया है, ठीक है, हालांकि उसका नाम मिस्त्री नहीं है, मिस्त्री है उसका नाम कुछ और है, लेकिन जिस काम की वजह से उसके ऊपर ये इतलाक हो रहा है मिस्त्री का, तो ये जरूरी था उसके ऊपर, वरना ये, हालांकि ये बिल्कुल भी एक तरह से कह ले ये लुग़वी एतबार से वाजिब ही था अमान, ठीक है, लेकिन अगर इसको तो मिस्त्री नहीं कह लेंगे तो फिर अब यहाँ पर है ना ये समझ भी नहीं आएगा कि भाई तू किसको बुला रहा है, अगर वो मिस्त्री का लफ्ज हटा देगा तो, हाँ, ये फिर बहुत सारे है ना दुनियावी जिंदगी में भी बहुत सारे फिर सवाल खड़े होते हैं। तो फिर दीन, फिर तो बिल्कुल सही बात है नहीं। और सहरान भाई, जो अभी आपने एक बात कही थी, बहुत बेहतर बात कही थी कि अगर मान लो नाम ही हटा दोगे तो पता कैसे चलेगा ये मिस्त्री है कि कौन है। जैसे फुकाए किराम का अगर नाम हटा दोगे कि ये फकी है तो कैसे पता चलेगा कि वो कौन है। और एक बात, बेहतर बात आपने जो यहाँ रखी कि पॉइंट ये समझ में आता है कि ये किफायतुल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि फुकाए किराम की इस्तिलाहत दीन में हम नहीं हुज्जत मानेंगे, दीन ही नहीं मानेंगे। तो भाई तुम फुकाए इकराम की इस्तिलाहत हुज्जत नहीं मानोगे तो हम ये बात जो तुम कह रहे हो ये हम कैसे हुज्जत मान ले, या तमाम वहाबी कैसे हुज्जत मान ले। भाई तुम्हारी बात हुज्जत क्यों माने? किसने कहा ये कि दीन में फुकाए इकराम की इस्तिलाहत हुज्जत नहीं है? किसने कहा? कौन सी हदीस शरीफ में आया, कौन सी कुरान शरीफ की आयत में आया, या किन मुहद्दिसीन ने 1400 साल से लेके अब तक ये कहा कि ये फुकाए किराम की इस्तिलाहत हुज्जत नहीं है? भाई हम तुम्हारी क्यों माने? तुम तमाम फुकाए किराम को, मुहद्दिसीन को एक सिरे से इनकार कर रहे हो और हम तुम्हारी मान लें, गुमराह हो जाएं। और फिर जो अभी दाढ़ी वाली बात कही थी सहरान भाई ने, वो अभी स्कैन भी दिखाया कि हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रदियल्लाहु अन्हु का अपना अमल है कि एक मुट्ठी दाढ़ी रखना है। तुम लोग कहते हो कि गैर नबी की बात बगैर दलील हुज्जत नहीं है, यानी हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रदियल्लाहु अन्हु की बात भी तुम्हारे लिए हुज्जत नहीं है। तो अब तुमने जो इतनी लंबी दाढ़ी पहली रखी हुई है, अमान ने जो अभी कहा है गैर नबी की बात हुज्जत नहीं, इंशाल्लाह हम इन लोगों को लग रहा होगा कि हम हवा फायरिंग कर रहे हैं। अमान ने ये भी बता दे, तुम कंटिन्यू बात चालू रहने दो, अपन ये भी बता देंगे अमान, ठीक है, हाँ, तो सहरान भाई पहली बात तो इनकी एक मुट्ठी दाढ़ी नहीं है, किसी की एक मुट्ठी से कम है साहबान की, किसी की एक मुट्ठी से ज्यादा है सरफराज की, उससे ज्यादा है जैद पटेल की, उससे ज्यादा है किफायतुल्लाह सनावली की। अब ये 4 दलीलें लेकर के आएंगे इन 4 दाढ़ियों के तरीके पे, वरना ये लोग मुस्लिम शरीफ की हदीस शरीफ के मुताबिक पक्के बेदती और दीन में नई चीज दाखिल, यानी नया तरीका दाढ़ी का रखने का दाखिल करने वाले और जहन्नमी साबित हो जाएंगे, और कर रहे हैं बैठ कर उम्मत को गुमराह। बिल्कुल सही बात है। हाँ, ये समझ में ही नहीं आता कि ये गैर मुकल्लिदीन मतलब कौन सा दीन लेकर के आए हैं, मुझे यही समझ में नहीं आता। ये गुमराह करने का आसान तरीका है। अच्छा अमान एक बात बोलूं क्या, ये जितने भी जो देवबंदी और ये देवबंदी से और बरेलवियत से जो निकल के गैर मुकल्लिद बन रहे ना, नाम निहार, ठीक है, तो इनकी पहली स्ट्रिप क्या होती मान गया, पहले एक तो इनका जहन तो इन लोगों ने एकदम आजाद बना लिया, ठीक है अमान, आजाद बन गया ना भाई, क्योंकि अब हम किसी की तकलीफ नहीं करेंगे, हम खुद से इस्तदलाल करेंगे, ठीक है, हाँ, ये इन लोगों ने एक जहन बना दिया अपना, सही है। तो अब देखे ना, लोगों ने जहन बनाने के बाद है ना ये धीरे धीरे ना स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाते, ठीक है, हाँ, बढ़ते जाते, यहाँ तक के बहुत सारे तुम है ना कादियानी देखेंगे ना तुम,
कादियानी से गैर मुकल्लिद जो कादियानी बने ना, ये खुद गैर मुकल्लिद की मेहरबानी है इनकी, क्योंकि सबसे पहले है ना आजाद ख्यालात का जो दरवाजा है ना, ये इन लोगों ने खोले वाला है। मान बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और इनके मौलवी अबू बकर ने अपनी किताब में लिखा है कि कादियानियों के पीछे नमाज हो जाएगी, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। और फिर सहरान भाई, मतलब ये लोग जो वहाबी जो है, इन्होंने सबके लिए रास्ते आसान खोल दिए, और जो आम लोग हैं, आम अवाम है, उनके सामने ये लोग क्या रखते हैं कि तौहीद, हम अहले तौहीद है, अल्लाह की इबादत करो, एक अल्लाह से मांगो। सिर्फ ये दो अल्फाज पकड़ के ये रिसालत का इनकार करते हैं, सहाबा कराम का इनकार करते हैं, ताबईन तब ताबईन फुकाए कराम का इनकार कर देते हैं, सबका इनकार कर देते हैं। सिर्फ लोगों को क्या करते हैं, ये तौहीद तौहीद अल्लाह से मांगो, तौहीद अल्लाह से मांगो, एक अल्लाह है, एक अल्लाह है। ये चीज लोगों को, आम लोगों को बता बता के ये लोग गुमराह करते हैं, लेकिन इनके पर्दे के पीछे की जो सच्चाई है वो लोग वो जान नहीं पाते, इसलिए गुमराह हो जाते हैं। बिल्कुल। हाँ, तो इनकी ये बात है दोस्तों, आप लोगों को हैरानी होगी सुन के कि गैर मुकल्लिदीन एक ऐसा फिरका है जो 1400 साल से जिन आइम्मा ने इख्तिलाफ ही नहीं किया मन, ठीक है, किसी ने इख्तिलाफ नहीं किया ना मन। हाँ, चैलेंज बिल्कुल, इनको चैलेंज है कि सिर्फ एक दलील ऐसी ला करके दिखा दे 1400 साल से लेकर के कि किसी मुहद्दिसीन ने ये कहा हो कि आइम्मा इकराम की यानी फुकाए इकराम की इस्तिलाहत दीन में हुज्जत नहीं है, इसके ऊपर मुहद्दिसीन का इजमा है या वो जमा हुआ है। एक दलील ऐसी ला करके दिखा, सिर्फ एक दलील। 1857 के बाद जो ये वहाबी पैदा हुए हैं, एक दलील ला करके दिखा दें, इनको चैलेंज कर रहे हैं हम यहीं पे। बिल्कुल सही है। ये अब ये अरे इनका खुद साख्ता दीन है, इनका अपना, इनका दीन बिल्कुल साख्ता दीन है। और ऐसे नहीं कि अपन जज्बात में बोल रहे हैं, जज्बात में बिल्कुल हमारे पास किताबें हैं, हवाले हमारे पास इनके, ठीक है। तो ये हम जज्बात में नहीं बोल रहे, इनके हवाले है और इन लोगों ने खुद अपनी किताबों में लिखा। जैसे कि हमने आप लोगों को खुद इसकी किताब का भी हमने हवाला रखा, किफायत सनावली का, ठीक है, इसने खुद कहा है। तो ये अब क्योंकि है ना ये लोग हुक्म नहीं लगाएंगे, ठीक है, अब क्या बोलेंगे कि अमान ये असलाफ है ना, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा है कि आलिमों की तरफ रुजू करो, कुरान से इस्तेदलाल करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, ठीक है, कि तुम अम्र वालों की इताअत करो। तो अब इसका तयन कौन करेगा, हाँ, कि अमर वाले है सहाबा है, क्योंकि भाई कुरान कब उतरा, 1400 साल में, 1400 साल पहले कुरान उतरा ना नबी अलैहिस्सलाम के दौर में। तो फिर अमर वाले है कौन, इसका तयन कौन करेगा, हाँ, बिल्कुल सही बात। तो इन लोगों ने पूरा दीन का बिगाड़ बनाया वाला है, ठीक है। जितने भी आप किताबें पढ़ोगे, ठीक है, उनमें इनमें है ना अमन, कोई भी है ना एक साथ इनमें मौजूद नहीं। जैसे कि अहनाफ का एक कॉल हो जाता है ना, तो पूरे हनफिया एक ही कॉल इमाम आजम का मानेगा, फुकाहे किराम का, उससे हट के कोई कॉल नहीं ली गया। और इनके अन में है ना इत्तेफाक एक का भी दिखता मेरे को नहीं मिला, बिल्कुल नहीं मिला। इनका दूसरा आलिम कुछ कहता है, दूसरा आलिम कुछ कहता है, तीसरा आलिम कुछ कहता है, चौथा कहता है हम उन सबको ही हुज्जत नहीं मानते। और किफायतुल्लाह कहता है कि मैं अपने पिछले वहाबी जो भी हैं किसी को भी हुज्जत नहीं मानता, सबसे गलती हो सकती है। यानी तमाम वहाबियों से गलतियां हुई हैं, बताओ, सही है, इसीलिए तो हुज्जत नहीं मानते हैं ये लोग। और फिर ये देखो, ये वहाबी जो इजमा करते हैं ना, इजमा जिस बात पर होता है उस बात को खुद गलत साबित करे हुए होते हैं। जैसे मान लो इमाम आजम पर इजमा है, तो इमाम आजम के ये इख्तिलाफ करे हुए हैं, उनके मुखालिफ बने पड़े हैं। इमाम अहमद इब्न हम्बल, इमाम शाफी, इमाम मालिक, सब पे इजमा है, और उसका इख्तिलाफ कौन कर रहा है, यही लोग कर रहे हैं, उन सारी चीजों से इख्तिलाफ कर रहे हैं। तो इजमा का इनकारी कौन हुआ, ये हुए। तकलीद पर इजमा है, और तकलीद का इनकारी कौन है, ये वहाबी है। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद मांगने पर भी इजमा है, और उसका इनकारी कौन है, ये वहाबी है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूर है, अता भी कर सकते हैं, सब बातों पर इजमा है। इनके मुखालिफ कौन है, ये वहाबी है। हम यहाँ से चैलेंज कर रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म से, कोई भी एक वहाबी ऐसा उठ करके आए और एक दलील ऐसी ले आए कि किन्हीं मुहद्दिसीन ने इजमा नकल किया हो कि
मुहद्दिसीन का कौल दीन में हुज्जत नहीं, या इसे दीन नहीं समझा जाएगा, सिर्फ एक दलील बस, ये बिल्कुल भी नहीं देंगे, है ही नहीं, बिल्कुल नहीं देंगे। है ही नहीं। सैरन भाई देंगे कहाँ से? हाँ तो भाइयों, सैरन भाई, तो भाई इन भाइयों से यही गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को जैसे शेयर करें और इन लोगों से बचें कि ये लोग तौहीद की आड़ में तुम्हें नबी अलैहिस्सलाम का और सहाबा किराम का, फुकाहा किराम का, मुहद्दिसीन का गुस्ताख बना रहे हैं और दीन का दुश्मन बना रहे हैं, खाली दीन का नाम लेके। सही है, बिल्कुल सही है। हम्म, तो दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम यही स्ट्रीम को ख़त्म करते हैं इंशाल्लाह, और हम इंशाल्लाह आप ज्वाइन भी हो सकते हैं और हमसे बातचीत भी कर सकते हैं, और खासकर अमान गैर मुकल्लिदीन के लिए हम इंतज़ार करते हैं कि कोई गैर मुकल्लिदीन आए, बिल्कुल ठीक है, वो आए, बिल्कुल हमसे बिल्कुल। बातचीत करे और वो अपने उलमा के अकायद को तो भी जाने ना। हम्म, तो हम ये बिल्कुल सही बात है। हम यहाँ से ये ऐलान कर रहे हैं कि कोई भी मतलब ऐसा अहले हदीस है जो हमारा भाई कुछ जानता नहीं है, तो एक बार आके यहाँ भी तहकीक जरूर करें। ये टीम चालू इसीलिए की गई है कि यहाँ पर आए, जुड़े, हमसे बात करें, और अल्हम्दुलिल्लाह दलाइल के साथ बात होगी, और लफाजी लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं होगा, गाली गलौज भी कुछ नहीं होगा, कायदे से बात होगी। कोई आके बात करे, जिसका भी दिल आए वो कर सकता है यहाँ के बात। बिल्कुल बिल्कुल जी जी, दोस्तों, इंशाल्लाह मिलते हैं हम फिर किफ़ायत सनब अली की एक और गलाजत और जहालत पर, ताकि हम अमान उसको हम चेहरा दिखाएंगे इंशाल्लाह। किफ़ायत सनब अली पे हम इंशाल्लाह चेहरा दिखाएंगे। जिस तरह से ये अहनाफ पर ये चार दीवारी में बैठ के जो भोग रहा है ना, इंशाल्लाह हम उसका तहकीकी और इल्ज़ामी जवाब भी देंगे, और इनके जो घटिया अकायद और नज़रियात है इंशाल्लाह हम पब्लिक को वो हाईलाइट करेंगे कि आप देखें, ठीक है, जो खुद को लोगों के सामने एक मुत्तकी इंसान, परहेज़गार बताते हैं कि हम तो सलफ व सालेहीन के मुत्तबईन में हमारा शुमार होता है, लेकिन उनका असल चेहरा क्या है वो आप देखें और खुद फैसला करें, क्योंकि आपने गैर मुकल्लिदियत बनकर अपने आज़ाद ख़यालात का इजहार तो पहले ही कर दिया है अमान, ठीक है। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल सही बात। तो इंशाल्लाह दोस्तों इंशाल्लाह मिलते हैं अगले स्ट्रीम में। आप हमारे बिल्कुल साथ जुड़े रहे और हमारे साथ बनने की कोशिश रखें। अल्लाह हाफ़िज़।